اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ صحیح مسلم 7214 حدیث نمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن نہ کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تم کو عذاب قبر کی آوازیں سنوائے۔ دیکھیں کہ یہ کتنا دردناک عذاب ہوگا، جس کی آوازیں سننے سے ہی انسان اپنے پیاروں کو، اپنے عزیزوں کو دفنانا چھوڑ دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1315 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنازہ لے کر جلدی چلا کرو، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو اس کی بھلائی کی طرف نزدیک کر رہے ہو، اور اگر وہ اس کے سوا ہے تو وہ شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو۔ اس سے ریلیٹڈ ایک اور مشکاہ 1470 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنازہ رکھا جاتا ہے تو لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، اگر وہ نیک ہو تو وہ کہتا ہے مجھے آگے پہنچاؤ، اور اگر وہ صالح نہ ہو تو وہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے تباہی ہو، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اس کی یہ آوازیں انسان کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، لیکن اگر انسان اس کی یہ آواز سن لے تو انسان بے ہوش ہو جائے۔ دیکھیں کتنی دردناک آواز ہے کہ انسان بھی اس کو نہیں۔ صحیح بخاری 6514 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ اس کی 3 چیزیں چلتی ہیں، 2 چیزیں تو اس کی واپس آ جاتی ہے، لیکن اس کا ایک کام اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے، لیکن اس کا جو عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوا جو ہم دنیا میں اعمال کریں گے وہی ہمارے کام کا ہے۔ دولت، شہرت، عزت، گھر والے، یہ سب آپ کے واپس آ جانے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری 1379 حدیث میں ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو ہر صبح و شام اس کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو اسے جنت میں، اگر وہ دوزخی ہے تو اسے جہنم میں، اور اسے کہا جاتا ہے یہی تیرا مقام ہے، یہاں تک کہ قیامت والے دن اللہ تجھے اٹھائے۔ تو جب تک قیامت نہیں آئے گی اس کو پتہ چل جائے گا جو اس کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ اسی ٹھکانے میں رہے گا۔ جامع ترمذی میں 2308 حدیث نمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت کے منازل میں سے قبر سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کسی نے عذاب قبر سے نجات پائی تو اس کے بعد کے مراحل آسان ہوں گے، اور اگر کوئی عذاب قبر میں مبتلا ہو گیا تو اس کے بعد کے مراحل بہت مشکل ہوں گے۔ اور اس سے مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سختی اور گھبراہٹ کے لحاظ سے قبر کے مناظر سے زیادہ سخت منظر نہیں دیکھا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ قبر کا جو حالات ہیں، قبر کا جو منظر ہوگا وہ بہت ہی دردناک ہوگا، لیکن مومن کے لیے وہ بہت ہی آسان اور خوش آئند ہوگا۔ مسئلہ بنے گا تو وہ اس گناہ گار کے لیے بنے گا جس نے اعمال اکٹھے نہ کی۔ جامع ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی میت کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس کالے رنگ والے 2 نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ اس میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ اس سے سوال و جواب کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ وہ کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جس کو آپ کے درمیان مبعوث کیا گیا؟ تو وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا تم یہی کہو گے۔ پھر اس کی قبر کو 70 گز کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اس میں روشنی بھر دی جاتی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے سو جا۔ وہ کہتا ہے مجھے میرے گھر والوں کے پاس پہنچا دو تاکہ میں انہیں بتا سکوں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اسے کہا جاتا ہے سو جا،
اور اس دلہن کی طرح سو جا جسے صرف وہی جگاتا ہے جو اس گھر میں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ تجھے قیامت والے دن اٹھائے۔ اس کے مقابلے میں جو منافق ہوتا ہے، جو گنہگار ہوتا ہے، جب اس سے سوال و جواب کیے جاتے ہیں تو وہ تو کہتا ہے جس طرح لوگ کہتے تھے، جس طرح میں نے لوگوں کو کہتے سنا تھا میں بھی اسی طرح کہتا تھا، وہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ تو وہ دونوں فرشتے کہتے تھے ہمیں معلوم تھا تم یہی کہو گے۔ اور پھر زمین کو کہا جاتا ہے اسے دبوچ لے، تو زمین اسے دبوچ لیتی ہیں، اس کے ادھر کی پسلیاں ادھر لگ جاتی ہیں، ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں، اور وہ اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس خوابگاہ سے اٹھائے۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ موت کے بعد ہمارے لیے بہت سارے مشکلات کا سامنا ہے، لیکن اس بندے کے لیے جس نے اس دنیا کو پریورٹی لیا، ٹاپ پریورٹی مانا اور اپنی آخرت کی تیاری نہ کی۔ لیکن ہمیں چاہیے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کی جائے، کیونکہ یہ تو ادھر ہی سب کچھ رہ جانا ہے، آگے تو ہمارے اعمال ہی جانے ہیں، اور آگے بہت سخت ہم سے حساب ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔